اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو محرم کا چاند دیکھتے ہی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ تو یہ وہ عمل ہے جو کہ آپ کو منٹوں میں مالا مال کر دے۔ تو محرم کا چاند دیکھ کر تب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے یکم سے لے کر یعنی کہ 10 محرم تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اگر فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ تو پچھلے سال جنہوں نے یہ عمل کیا آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو محرم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے۔ تو حرمت کے لفظی معنی عظمت اور احترام کے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر محرم کا مطلب احترام اور عظمت والا مہینہ۔ تو چونکہ یہ مہینہ بڑی ہی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے، بڑا ہی مبارک اور لائق احترام ہے، اس لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی مبارک ہے، مگر جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ افضل ہے، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح اس مہینے میں عاشوراء کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس دن کا مطلب یہ ہے کہ محرم کا 10واں دن، یہ دن چونکہ 10ویں تاریخ کو آتا ہے اس لیے اسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان کے مہینے میں تیسرا عشرہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ برکات رکھتا ہے، تو اسی طرح محرم کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت اور برکات رکھتا ہے۔ تو محرم الحرام وہ ماہ مقدس ہے جس کی اہمیت اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ اسلام کے پہلے 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے یہ اب بھی حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ ماہ محرم جہاں ایک طرف حق بات کہنے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے اصولی مواقف پر ڈٹے جانے کا درس دیتا ہے، وہیں اپنے اندر بے پناہ غم چھپائے صبر و استقامت اور اپنی دینی اور دنیاوی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے اور اللہ کریم کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو ماہ محرم نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں کی یاد دلاتی ہے۔ تو درس حسین رضی اللہ عنہ زندگی بھر کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کی حفاظت کا حق ادا کیا، قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دین کی حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ اور اس کی قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام حق کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا وسیلہ بنایا، جنہوں نے قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ جاری رکھا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں کی قربانی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آج کربلا کا واقعہ ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تو واقعہ کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کربلا صبر و استقامت کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی۔
حضرت امام حسین سے محبت کے لیے کسی ایک فرقے کا پیروکار ہونا ضروری نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عقیدت حسین کسی ایک مذہب اور فرقے کی قید سے آزاد ہے۔ امام حسین کے غم میں ہم سب شریک ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہر اس انسان کے امام ہیں جس کا ضمیر زندہ ہے، جس میں آدمیت اور محبت انسانیت پائی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مختصر سی فضیلت محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی شیئر کروں گی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ چاند سے لے کر 10 محرم تک کا ایک قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، کیونکہ یہ حضرت علی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چاند کے دیکھنے سے لے کر 10 محرم تک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی۔ جب آپ نے چاند دیکھ لینا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور دوبارہ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ عمل حضرت علی کا بتایا ہوا عمل ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی کا رونا رونے لگا، اپنی تنگ دستیاں بیان کرنے لگا کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، مجھے پریشانیوں نے آ گھیرا ہے اور میں بہت ہی برے حالات سے دوچار ہوں۔ اس طرح اس نے اپنی تمام تنگ دستیاں حضرت علی کو بیان کی۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ عمل بتایا، تو اس آدمی نے عمل کیا، تو اس کے بعد اس کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، حضرت علی کا بتایا ہوا عمل، اسی طرح یہ عمل ایک شخص نے پچھلے سال کیا، اور تو اس سال اس کی اتنی سنی گئی کہ اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دی۔ تو پچھلے سال جنہوں نے یہ عمل کیا آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں۔ تو عمل آپ پوری نیت سے کریں، پورے یقین سے کریں، تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کی برکت سے ہماری تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو آپ نے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا رات میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، جس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان عمل ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو انشاءاللہ کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔